نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں غزوہ بدر کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ 2 لشکر ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے اور ایک جنگی لشکر ہے۔ دونوں میں سے ایک پر آپ کو فتح حاصل ہوگی، ایک لشکر آپ کی گرفت میں آئے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمنا تھی کہ تجارتی لشکر ہمارے ہاتھ آ جائے تاکہ اس سے مال غنیمت حاصل ہو اور ہم اپنی پاور اور طاقت کو مضبوط کر کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ اور ان کا جو ٹکراؤ تھا وہ تجارتی لشکر کے ساتھ کرنے کے بجائے جنگی لشکر کے ساتھ کروا دیا، اور ادھر سے جنگی لشکر لے کر ابو جہل وہاں سے میدان بدر پہنچا، اور پہنچنے سے پہلے اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی۔ آمین کہہ رہا ہے۔ پوری کے پورے مشرکین کی فوج یہ دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے، اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے، اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم اور شریف ہے، اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے، اس کو فتح دیجیے۔ ابو جہل نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم حق پر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی، آیت نمبر 8 میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ ہم نے میدان بدر کا یہ معرکہ اس لیے سجایا، ہم نے مسلمان اور مشرکین مکہ کو آمنے سامنے اس لیے کھڑا کیا کہ تاکہ آج حق ہو کر واضح ہو جائے، حق سچ بن کر واضح ہو جائے، اور جھوٹ نکھر کر سامنے آ جائے، پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سب کچھ آج واضح ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کا معرکہ سجایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ مسلمانوں کا لشکر 150 میل کا سفر کر کے میدان بدر پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سفر میں شریک، اور ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہو کر میدان بدر پہنچے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے میدان بدر میں مشرکین مکہ کا لشکر پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے جو مناسب جگہ جنگی اعتبار سے تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ جو ایک پانی کا کنواں تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا، پانی پر بھی مشرکین مکہ نے کنٹرول کر لیا، اور جنگی اعتبار سے جو ایک مضبوط میدان تھا اس پر بھی مشرکین مکہ نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ جبکہ مسلمان پہنچے تاخیر کے ساتھ اس میدان میں۔ اب یہاں پر پہنچتے ہی ان کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلی پریشانی، مسلمان اتنا لمبا سفر کر کے بغیر سواری کے پہنچے تھے، بہت سا سفر ان کو پیدل کرنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور و چور ہو چکے تھے۔ نمبر 2، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ نمبر 3، پانی جو اس میدان میں موجود تھا اس پر کافر قبضہ کر چکا تھا۔
मुसलमानों के पास ज़रूरत के लिए पानी भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि वज़ू और गुस्ल करने के लिए भी मुसलमानों के पास पानी मौजूद नहीं था। इन हालात में और एक और परेशानी ये बनी कि जहाँ पर मुसलमानों का लश्कर जाकर क़याम फरमा हुआ वो रेत वाला इलाका था, उसमें चलते वक़्त पाँव धंस रहे थे। अगर सवारी पर चलते तब भी पाँव ज़मीन पर के अंदर जाते, और अगर पैदल चलते तो तब भी ज़मीन में जाते। और जंगी एतबार से ये लश्कर नाहमवार था और बेसरो सामानी पहले, और ये एक नई तकलीफ़ सामने है। इन हालात में मुसलमान बहुत परेशान हुए और इनके दिल डगमगाने लगे, इनके दिलों के अंदर वसवसे आने लगे कि हम तो हक़ पर हैं, हम तो अपने नबी के पैरोकार हैं, हम तो अपने नबी के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो दीन इस्लाम के इख्तियार करने वाले हैं, हम तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिक हैं, और फिर भी हमारे साथ ये मामला क्यों हुआ, और काफिर के पास आला से आला जगह कैसे आ गई। अल्लाह ताला ने इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मुसलमानों पर इस मैदान बदर में इनामात की बारिशें बरसा दी। सबसे पहला इनाम अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये अता फरमाया कि जैसे ही ये लश्कर मैदान बदर पहुँचा, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ऊँग तारी कर दी, नींद तारी कर दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि सामने असलहा से लैस काफिरों का लश्कर खड़ा है, दुश्मन सामने है, और अल्लाह ताला ने इन सब पर नींद तारी फरमा दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इकराम की जमात मैदान बदर में सब सो गए, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी नींद आ गई। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह से मांगते रहे और वो बेदार रहे, बाकी सब के सब सो गए। दूसरा इनाम, अल्लाह ताला ने जब ये बेदार हुए, अब पानी की ज़रूरत पड़ी, वज़ू करना था, नमाज पढ़नी थी, किसी को गुस्ल की ज़रूरत पड़ी, नहाना था, अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। बारिश बरसाने से एक फ़ायदा तो ये हुआ, इनको पानी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने इनकी पानी की ज़रूरत पूरी फरमा दी। इन्होंने पानी मशकों के अंदर भी भर लिया, इन्होंने पानी एक जगह स्टॉक भी कर लिया। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फ़ायदा ये दिया कि जो अब तक काफिर जिस जगह पर काबिज थे वो जगह मट्टी वाली मजबूत थी, जब वहाँ बारिश हुई तेज़, वहाँ पर फिसलन पैदा हो गई और वो चलते वक़्त वहाँ पर गिरने लगे। और दूसरी तरफ मुसलमान जिस जगह पर खड़े थे ये रेत वाली जगह थी, जब यहाँ बारिश हुई तो रेत जम गई और इनका बेहतरीन मैदान सज गया। ये अल्लाह ताला ने इनाम अता फरमाया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इस बारिश के ज़रिए एक इनाम हमारा ये भी हुआ कि मुसलमानों के दिलों के अंदर जो शैतानी वसावेस चल रहे थे, हमने उनको भी धो के रख दिया। मुसलमानों के दिल धुल गए, वसवसे जो भी शैतानी ख्यालात दिल के अंदर आ रहे थे सब के सब ख़त्म हो गए कि अब तो अल्लाह ताला की नुसरत हमारे सामने आ गई। ये जो दुश्मन पहले जिस जगह पर काबिज हुआ वो जगह उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। अल्लाह ताला ने ये सारी बातें यहाँ पर ज़िक्र फरमाई। उसके बाद मैदान बदर का मार्का शुरू होने वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, और इधर सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन की सफ़ें लग चुकी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सफ़ बंदी हो गई मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो एक नौजवान लड़का है 13 साल 14 साल की उम्र का। मैंने अपने बाएं तरफ देखा तो वो वैसा ही एक लड़का मेरे बाएं तरफ। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि काश आज मेरे दाएं और बाएं कोई ताकतवर जवान होता, कोई मुजाहिद होता, ताकि मैदान जंग में हम एक दूसरे का सहारा और बाजू बनते। यही मेरे दिल के अंदर अभी ख्याल चला कि एक जो दाएं तरफ वाला था उसने मेरा बाजू थोड़ा सा दबाया और दबाकर पूछने लगा, अंकल जी आप मुझे बताएंगे कि अबू जहल कौन है। उसने कहा आपने क्या कहना है। उनका मुझे पता चला है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है
हम उसको नहीं छोड़ेंगे, आज हम उसको कत्ल करेंगे। दूसरे ने भी दबाया और उसने भी ऐसा ही सवाल किया। इतने में अबू जहल सामने आ गया। इन्होंने इशारा किया कि ये अबू जहल सामने है। दोनों अबू जहल के ऊपर दौड़े और उसको सवारी से नीचे गिरा दिया और नीचे गिराकर उसके ऊपर हमला किया और अबू जहल को ज़ख्मी करके छोड़ दिया। उधर अबू जहल का बेटा इकरमा जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, उसने एक इस नौजवान के ऊपर वार किया और इसका बाजू काट दिया। बाजू कटा तो एक चमड़ा थोड़ा सा रह गया और उससे वो बाजू लटक रहा था, जिसकी वजह से मैदान जंग के अंदर उसको परेशानी का सामना था। कभी वो बाजू यूं होता, कभी यूं होता। जब देखा कि ये बाजू मेरे दरमियान के अंदर रुकावट बन रहा है, उसने अपने पाँव के नीचे रखकर झटका दिया और बाजू को काट के वहीं फेंक दिया और मैदान जंग में मुसलमान काफिर के सामने खड़ा हो गया और डट गया कि वहाँ पर जाकर फिर वो शहीद हो गया। इस तरीके से अबू जहल गिर गया। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में सबसे कमज़ोर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे कमज़ोर, बहुत कमज़ोर सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कद भी इनका बहुत छोटा था। ये गुज़र रहे हैं, देखा कि अबू जहल आखिरी सांसों में है और उसके साथ उसकी तलवार लटकी हुई। तलवार निकाली उसकी और उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए और बैठ के उसकी गर्दन को तन से जुदा करके रख दिया और लाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश कर दिया। हुजूर ये देखें, अबू जहल कत्ल हो चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में पहुँचे तो वहाँ पर आपके लिए एक साहिबान बना दिया गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साहिबान के अंदर थे, उस खेमे के अंदर ये दोनों हजरात थे। और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर पहरेदार बनकर तलवार लेकर खड़े हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर जब ऐन मैदान जंग जोबन में था, आप अपने दरबार अक़दस से बाहर निकलते हैं और आपने सहाबी को फरमाया, मुझे कंकरियों की मुट्ठी दो एक। अल्लाह ताला से दुआ की थी, या अल्लाह ईमान वालों को फ़तह अता फरमा दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ से कंकरी मुट्ठी की मट्टी से भरी हुई, कंकरी से भरी हुई एक मुट्ठी को उठाइए और इन काफरों की तरफ फेंकिए। आपने एक मुट्ठी फेंकी उनकी दाएं तरफ, एक मुट्ठी फेंकी बाएं तरफ, एक मुट्ठी फेंकी उनके सामने फौज के ऊपर। इन तीनों मुट्ठियों के फेंकने से उन सब की आंखों के अंदर मट्टी पड़ गई और भगदड़ मच गई। वो लोग भागने लगे और उधर से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिम्मत अता फरमाई, ये उनके पीछे भागे और 1000 का लश्कर फौज फरिश्तों की भी वहाँ पर उतर चुकी थी। उन्होंने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों के साथ हर किस्म का तावन किया, यहाँ तक कि काफरों की गर्दनें भी उड़ा दी, यहाँ तक कि भागते हुए काफरों को पकड़ पकड़ के कैद भी किया। मुसलमानों ने देखा भी। अल्लाह ताला ने बहुत से राजों से पर्दा मैदान बदर में उठाया। बहुत से काफरों को भागते हुए मुसलमान पीछे है और मुसलमान कहता है मैं अपनी तलवार को उठाता हूँ ताकि इस काफर की गर्दन उड़ा दूँ। अभी मेरी तलवार उसकी गर्दन तक नहीं पहुँचती कि उसकी गर्दन उड़ के नीचे गिर जाती है और काफिर का तन जुदा होकर वो पीछे गिर जाता है। मैं देखता हूँ कि ये क्या वजह है। वो वजह ये थी कि आसमान से आए हुए फरिश्ते काफरों की गर्दनें उड़ा उड़ा कर फेंक रहे थे। ये अल्लाह ताला का इनाम था। मैदान बदर में मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला के खुसूसी इनामात हुए। मैदान बदर में फरिश्तों की फ़ौज हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ियादत में 1000 का लश्कर आया था। तमाम फरिश्तों ने सफ़ेद रंग का अमामा बांधा हुआ था, सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस लश्कर के सिपाही सालार थे, जो इस लश्कर के कायद और लीडर थे, जो इस लश्कर को लीड कर रहे थे, उन्होंने जर्द रंग का अमामा पहना हुआ था और इस अंदाज से ये मुसलमानों के लश्कर के अंदर आकर शामिल हुए और इन्होंने फिर वहाँ पे मुसलमानों को हर किस्म का तावन किया। और जब अभी मैदान बदर का मार्का बर्पा होने वाला था, शैतान वहाँ पर पहुँच गया और बड़ी तसल्लियाँ दे रहा है मक्का के मुशरिकों को कि आपने परेशान नहीं होना, हम भी तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आज हम मुसलमानों को ख़त्म करके रख देंगे।
یہ 313 کا لشکر ہمارے مقابلے کے اندر 1000 جنگجو کے مقابلے کے اندر یہ کیا کر لے گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اچانک شیطان ابلیس جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اور بڑی تسلیاں اور حوصلے دے رہا تھا، اچانک اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے اور وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ انہوں نے پکڑا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو ہمارے سردار اور سرپرست ہیں، ہمیں تسلیاں دے رہے تھے، اب بھاگنے لگے۔ کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتوں کو دیکھا آتے ہوئے، کیونکہ شیطان فرشتوں کے ساتھ رہ چکا تھا اور اس کو پچھلی تاریخ کا بھی پتا تھا۔ اللہ نے ایک ایک فرشتوں کو کتنی طاقت دی، اور اس کو یہ بھی پتا تھا ایک ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے پوری پوری قوموں کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آج جب اس نے دیکھا کہ 1000 فرشتوں کا لشکر آسمان سے اترا ہے، بھاگ گیا، وہاں سے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی کہ 1000 کے لشکر میں سے 70 بڑے بڑے سردار کافروں کے اس میدان بدر کے اندر مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے، اور مسلمانوں کی تعداد جو اس مارکے کے اندر شہید ہوئے ان کی تعداد 14 ہے، جن میں 13 وہاں پر میدان بدر میں شہید ہو گئے، اور ایک زخمی تھے صحابی، وہ واپس مدینہ طیبہ آ رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں شہید ہو گئے اور وہیں پر ان کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ اذ یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو، یغشیکم، جب ڈال دی تمہارے اوپر، النعاس، اونگ، امانتاً، سکون کے لیے، من ہو، اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر سکون اور اطمینان نازل فرما دیا۔ کس طریقے سے؟ نیند کے ذریعے سے۔ دوسرا انعام، وَيُنَزِّلُ، اور اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔ کیا فائدہ تھا پانی اتارنے کا؟ بارش نازل فرمائی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے اس کے ذریعے سے، تاکہ بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ یہاں پانی سے پاک کرنے سے مراد کہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت، نہانے کے لیے پانی کی ضرورت، اللہ نے فرمایا ہم نے پانی نازل فرمایا تاکہ تمہیں پاکی حاصل ہو جائے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، وَيُذْهِبَ، اور دور کر دے، عَنْكُمْ، تم سے، رِجْزَ الشَّیطَانِ، شیطانی نجاست، رجز کہتے ہیں نجاست کو، یہاں مراد شیطانی وساوس ہیں جو انسان ہونے کے ناطے ان کے دلوں میں آنے لگے کہ جب ہم ہی حق پر ہیں تو پھر ہمیں ایسی آزمائشوں کے اندر کیوں اور ہمیں پریشان کیوں۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ جما دے اس بارش کے ذریعے الاقدام، تمہارے قدموں کو۔ اللہ نے بارش اس لیے فرمائی کہ بارش سے پہلے ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے، اللہ نے بارش برسا دی، وہ پختہ میدان بن گیا تاکہ ان کے پاؤں ثابت قدم ہو جائیں۔ اذ یوحی ربک، اس وقت کو بھی یاد کرو جب وحی کی، ربک، تیرے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف جب حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معاکم، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انی معاکم، 1000 کا لشکر جو فرشتوں کا حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں اترا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ تم مسلمانوں کے ساتھ دو، انی معاکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فثبتوا الذین، تم ثابت قدم رکھو، ثابت رکھو دل، الذین آمنوا، ایمان والوں کے دل ثابت رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان کافروں کے دلوں میں، الرعب، رعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، پھر تم مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، کافروں کی گردنوں پر مارو، واضربوا، اور مارو، منہم کل بنان، ان کے ہر پور پور پر، ان کے جسم کے پور پور پر مارو، ان کی گردنوں کو مارو۔ اے فرشتوں کی جماعت، تم جاؤ اور صحابہ اکرام کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا ذریعہ بھی بنو، اور باقاعدہ جنگ کے اندر بھی حصہ لو۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے
فرشتے صرف نازل ہی نہیں ہوئے بلکہ میدان جنگ میں انہوں نے جنگ کے اندر باقاعدہ حصہ بھی لیا۔ یہ کافروں کی گردنیں کس لیے مارنے کا حکم، کافروں کے پور پور پر مارنے کا کس لیے حکم؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ، بے شک انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، مخالفت کی اللہ کی، و رسولہ، اور رسول کی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ہمارا قانون سن لو، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ کے عذاب کو سامنے رکھے جو بھی مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو اور اللہ کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، وہ کسی طریقے سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ ذالکم، یہ فذوقوہ، چکھو اس کو، یہ جو عذاب دنیا کے اندر تمہارے اوپر آیا ہے کافرو، میدان بدر میں جو کافر مار گئے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں تمہاری گردنوں کے اوپر جو وار چلے، تمہارے پور پور پر جو وار چلے، فذوقوہ، اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب بھی ہے، اور آگ کا عذاب بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے کچھ اصول اور ضابطے بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین کفروا، ان کافروں سے، زحفاً، میدان جنگ میں، جب تمہارا آمنا سامنا میدان جنگ میں کافروں سے ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو نہ پھیرنا ان سے پیٹھ، ادبار کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھوں کو نہ پھیرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کیا کرو، لیکن جب مقابلے کے لیے آ جائیں تو پھر اس وقت پیٹھ پھیر کر نہ بھاگا کرو۔ اللہ نے فرما دیا دشمن اگرچہ تمہیں معلوم ہو چکا کہ 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی تعداد 313 اور اس کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 سے اوپر، تو 3 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسی حالت میں بھی ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں، اذا لقیتم الذین کفروا، کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے زحفاً، میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگو۔ وَمَن یولیہم، اور جو بھی پیٹھ پھیرے گا ان سے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، یولیہم، جو بھی پھیرے گا ان سے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ 2 استثناء نکالے گئے کہ 2 موقعوں میں پیٹھ پھیرنے کی، پیچھے مڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ان دونوں کے علاوہ کسی نے پیٹھ پھیری تو فقط باء بغضب من اللہ، تحقیق وہ پھرا بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کو لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب درمیان میں جو 2 استثناء نکالے کہ کن 2 صورتوں کے اندر پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے، ان میں ایک ہے الا، استثناء کے لیے ہے، متحرفا لقتال، متحرفاً کہتے ہیں چال کو، لقتال کہتے ہیں جنگ کو، جنگی چال کے لیے، یعنی جنگ کے اندر کوئی چال ایسی چل رہا ہے کہ دشمن دیکھ کر سمجھے کہ یہ پسپا ہو گیا، یہ ڈر کے پیچھے بھاگ گیا، لیکن یہ چال چل رہا ہے کہ دشمن دیکھ کر سمجھے کہ پیچھے مڑ گیا، اور پھر دشمن کبھی غفلت میں آئے، پھر دوبارہ اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو جنگی چال کے طور پر اگر یہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، یہ ایسی حالت میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ او متحیزاً، متحیزاً کہتے ہیں ملنے کو، الی فئۃ، اپنی جماعت کے ساتھ، پیچھے اپنی فوج کے ساتھ جا کر ملنے کے لیے، پیچھے کمک حاصل کرنے کے لیے، پیچھے سے اسلحہ لینے کے لیے، پیچھے اپنی پاور اور طاقت کو بڑھانے کے لیے پیچھے جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی اس کے لیے اجازت ہے
یہ اپنی طاقت بڑھائے پیچھے جا کر اور پھر یک بارگی آ کر کافر کے اوپر حملہ کرے اور ان کو ختم کر کے رکھ دے۔ یہ طریقہ ہے جنگ کا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارا غصہ حاصل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اب میدان بدر کا معرکہ ختم ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب بیٹھے ہیں اور صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میں نے فلاں کو قتل کر دیا، میں نے فلاں کو قتل کر دیا، میں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ کی ذات نے ان کو قتل کیا۔ اے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ، میدان بدر میں ظاہراً تم کھڑے تھے، ہاتھ تمہارا تھا، تلوار بھی تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تلوار چلی، دشمن کی گردن پر لگی۔ اے میرے صحابہ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ کی ذات نے ان کو قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے سب کچھ کیا ہے، تم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اور جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے باہر تشریف لا کر 3 مٹھی کنکری کی یا مٹی کی پھینکی، جس سے سارے لشکر کی آنکھوں کے اندر مٹی پڑ گئی، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اے میرے لاڈلے اور آخری پیاری پیغمبر، وَمَا رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ، وہ تو نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ اے میرے پیغمبر، وہ ہاتھ تو تیرا تھا، کنکریاں ظاہراً تیرے ہاتھ میں تھیں، مٹی ظاہر تیرے ہاتھ میں تھی، لیکن طاقت میری تھی، پہنچائی میں نے ہے، اس لیے اللہ کی ذات نے سب کچھ کیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اے اللہ، پھر ایمان والوں کے ہاتھ کیسے استعمال ہوئے؟ ایمان والوں کے ہاتھوں سے کافر کیسے قتل ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے سب کچھ، ہاتھ ان کا لگوایا، کیوں؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ کر دے ایمان والوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسنا، خوب احسانات، تاکہ ان کو خوب پروٹوکول دیے جائیں، تاکہ ان کو انعامات دیے جائیں، تاکہ ان کو گریڈ دیے جائیں، تاکہ ان کو شاباش دی جائے کہ واہ تم نے کمال کر کے رکھ دی۔ آج اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، توفیق اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم قرآن پاک کی مجلس میں بیٹھے، ہم نہیں بیٹھے، توفیق اللہ کی ذات کی۔ لیکن انعامات خداوندی دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، روزہ دیکھنے میں ہم رکھتے ہیں، لیکن رکھواتا اللہ ہے، شام تک پہنچاتا اللہ ہے، ہمیں پیاس کی شدت سے بچاتا اللہ ہے، اور شام کو نام ہمارا لگا دیتا ہے، واہ بندے تو نے تو روزہ رکھ لیا، واہ بندے تو نے کمال کر دیا، تو نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ تراویح کا وقت آیا، واہ بندے تو نے تو 20 تراویحیں بھی پڑھ لیں، واہ بندے آج تو نے تو قرآن پاک کی مجلس میں بھی شرکت کر لی، واہ بندے آج تو نے میرا قرآن بھی پڑھ لیا۔ ساری چیزیں نام بندوں کے لگا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق ہے، اس کے اوپر کبھی بھی گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہنا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ یہ سارا میدان بدر کا معرکہ کیوں ہوا؟ ذالکم، یہ اس وجہ سے، وَأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، موہن، کمزور کر دے، قید الکافرین، کافروں کی تدبیروں کو۔ اللہ یوں بھی کر سکتے تھے کہ خود ہی مشرکین مکہ جیسے نکلے، راستے کے اندر ان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو بھی سامنے رکھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں کا استعمال کروایا
تاکہ مسلمانوں کا رعب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کے دلوں پر پڑ جائے اور اس کے بعد کبھی کوئی کافر جرت نہ کر سکے مسلمانوں کی طرف۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا جو ابو جہل اور اس کا پورا لشکر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے وہاں پر فتح کی دعائیں مانگ کے نکلا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تحقیق ظاہر ہو چکی تمہارے سامنے فتح۔ تم یہی کہتے تھے نا، اے اللہ جو سچا ہے اس کو فتح دے دے، جو اعلیٰ ہے اس کو فتح دے دے، جو ثابت قدم ہے اس کو فتح دے دے، تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ آج ہم نے فتح دے دی، فتح کو ظاہر کر دیا۔ اور اب سن لو اے مکے کے مشرکین جو بچ کر پیچھے مکے پہنچے ہو، سنو، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم بعد آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم بعد آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم واپس کبھی لوٹے مسلمان کا مقابلہ کرنے کے لیے، نعود، ہم بھی لوٹیں گے۔ سبحان اللہ، تم دوبارہ آؤ گے، اللہ اعلان فرما رہے ہیں ہم بھی دوبارہ آئیں گے، یعنی ہماری مدد بھی پھر دوبارہ آئے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور نہیں کام آئے گی تمہارے، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ بہت زیادہ ہو جائے۔ اب تمہارے ذہنوں میں خیال آئے کہ شاید 1000 کا لشکر تھا اس لیے ہار گئے، اب ہم 3000 5000 کا لشکر لے کر چلے جائیں گے اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ فرمایا وَلَن تُغْنِيَ، کچھ کام نہیں آئے گی، عَنْكُمْ تمہارے، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعتیں، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ بہت زیادہ ہو جائیں۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سمجھا دیا کہ اگر اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، کوئی بڑے سے بڑا دشمن تمہارا بال بھی بھینگا نہیں کر سکتا، تمہارا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا، تمہیں تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔